جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھو. وہ گئے اسے، اور جو نعمتیں اس میں جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہیں انہیں دیکھا. پھر واپس آئے، عرض کیا یا رب تیرے عزت کی قسم نہ سنے گا اسے کوئی مگر اس میں داخل ہوگا. پھر رب نے اسے مشقتوں سے گھیر دیا. پھر فرمایا اے جبریل جاؤ اسے دیکھ کر آؤ. فرمایا تو وہ گئے اسے دیکھا. پھر آیا، عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا. ساری مخلوق چاہے گی کہ ہم جنت چلے جائیں، کیونکہ جنت میں جو نعمتیں، راحتیں، عزتیں اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہیں، ہر بندہ چاہے گا کہ میں جنت چلا جاؤں. جنت پھول ہے اور اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا ہوگا. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یعنی پتھروں پہ چل کے گھر آ سکو تو آؤ. نعمت، عزت، مقام، عروج محنت سے، مشقت سے ہی ملتی ہے. عروج جب ملے جب آپ نے محنت کی ہو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وقت دیا ہو، ٹائم دیا ہو، محنت کی ہو. جنت کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے جب جبریل امین گئے جنت کو دیکھا، یہ تو بہت خوبصورت ہے. کہا اللہ اس کے بارے میں جو سنے گا اسی کی طرف آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد چیزیں رکھ دی ہیں، مشقتیں رکھ دی ہیں. کہا اب جا کے دیکھو. جب گئے اور ان مشقتوں کو دیکھا، جبریل نے عرض کیا یا اللہ یہاں کوئی نہیں آ سکے گا. اس راستے میں کیا ہے؟ جنت کے راستے میں قربانی ہے، جان کی بھی ہے، مال کی بھی ہے. جنت کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے بھوک بھی رکھی ہے، پیاس بھی رکھی ہے. جنت کے راستے میں نمازیں ہیں، راتوں کا جاگنا ہے، تہجد ہے. جنت کے راستے میں حج ہے، جنت کے راستے میں زکوٰۃ ہے، جنت کے راستے میں اچھے اخلاق ہے، جنت کے راستے میں محنت ہے. کہا یہاں کون آئے گا؟ ہاں وہی آ سکے گا جس پہ تیرا فضل ہوگا. کوئی اپنی طاقت سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کے فضل سے جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی طرف بھیجا. جبریل گئے، جہنم کو دیکھا. کہا اللہ اس کی طرف تو جو بھی سنے گا کوئی نہیں آئے گا یہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے، اس کے گرد خواہشات رکھ دی ہیں، شہوات رکھ دی ہیں. کہا اب جا کے دیکھو. جب دیکھ کے آئے کہا اللہ یہاں سے کوئی بچے گا ہی نہیں، سب ادھر ہی آئیں گے. ہاں وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہو. جہنم کے راستے میں کیا ہے؟ کہا ناچ ہے، گانے ہیں، شہوات ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، زنا ہے، جوا ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کفر ہے. جہنم کے آگے پیچھے جہنم کے راستے کیا ہے؟ ان چیزوں سے ہوتے ہوئے ہے. آج امت کا حال دیکھیں. ہمارے ہاں فحاشی عروج پر ہے، ہمارے ہاں چوری ڈاکے عروج پر ہے، ہمارے مسلمانوں کے ہاں جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، ایک لمحے کے لیے دیکھیں وہاں ناچ گانا. اب باقی تو چھوڑے، لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ حجاز مقدس جاتے تھے. اب وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا. مسلمان خود کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کن راستوں سے ہو رہے ہیں؟ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ حجاز مقدس میں ہی ہو، ریاض اور جدہ میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، ابو جہل بھی اسی علاقے کا تھا، یہ لوگ بھی اسی راستے پر ہیں. تو جنت کا ملنا انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے